بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء تعویلات آیات 111 112 انشاءاللہ تعالیٰ آج کریں گے، اور اگر وقت مل گیا تو اس سے آگے بھی چلے جائیں گے۔ یہ ہم 111 پہ لاسٹ ٹائم تھے اور 112 شروع کی تھی، تو پھر تھک گئے لوگ تو پھر ہم نے بند کر دیا اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو گناہ کرے خطاً یا گناہ کرے قصداً، یعنی بغیر قصد و عمد کے یا قصداً یا عمداً مذمومہ صفات کا ارتکاب کرے۔ گناہ سے مراد یہی ہے جو وہ صفات وہ فعل کرنا جس کی اللہ نے مذمت کی ہے، چاہے وہ قرآن میں کی ہے، چاہے وہ بذریعہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کی ہے، سنت میں کی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کی تہمت لگائے بے گناہ پر۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ کرتا کوئی ہے، الزام جو ہے وہ کسی دوسرے پہ لگا دیتے ہیں، اور اس الزام لگانے کے بعد پھر اپنا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر دل عیب دار صفات سے پاک اور قصداً جرم سے پاک ہے، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا۔ کیونکہ قلب کی شان اطاعت، بندگی اور قابل تعریف صفات ہیں۔ یہ اگر یاد ہو لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو کفار ہیں ان کے دل میں وہ جو آئینے کے اندر جس طرح زنگ لگا ہوتا ہے وہ پوزیشن اس کی ہوتی ہے۔ اس کو میں فردر ایکسپلین کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جو کوئی پیدا ہوتا ہے فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ معاملہ یوم الست کا وہ ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں۔ جس نے یوم الست پہ جو کچھ کیا تھا دنیا میں، اس کا لائف سٹائل، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوگی۔ اب جب کافر بھی کوئی پیدا ہوتا ہے تو ہوتا تو وہ فطرت پہ ہی ہے، مگر اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو ہدایت نہیں ہونی، تو اس کا جو دنیا میں آنے کے بعد اس کے دل میں جو زنگ ہے وہ اس طرح ہی چڑھ جاتا ہے جس طرح کہ آئینے میں اندر زنگ لگ جائے۔ پھر اس کو کوئی نصیحت، کوئی چیز جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، اس کے اوپر کام نہیں آتی اس کے۔ لیکن جن کے آئینے پر باہر کی طرف گند پڑا ہو وہ صاف ہو جاتا ہے، کپڑے سے صاف ہو جائے گا، ہاتھ سے صاف ہو جائے گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح قلب میں اگر باہر کی طرف کوئی ایسی ہو وہ صفائی اس کی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا کہ دل بنیادی طور پر عیب دار صفات سے پاک ہے اور قصداً جرم کرنے سے پاک ہے، کیونکہ قلب کی شان اطاعت، بندگی اور قابل تعریف صفات ہیں، کیونکہ یہیں پہ روح کا پڑاؤ ہے، قلب کے اندر ہی روح کا پڑاؤ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں روح ہو وہاں پہ دوسری کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ اور روح جو ہے وہ ہمیشہ اطاعت میں ہوتی ہے کیونکہ وہ امر ربی ہے۔ سمجھ گئے بات؟ گناہ تو نفس کرتا ہے نا، یہ سمجھے، روح گناہ نہیں کرتی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے، یہ ہے فرق اس کا۔ لیکن جب نفس خواہشات کو پورا کرتا ہے تو اس کی تاریکی قلب کی صفات کی طرف اثر انداز ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ قلب نفسانی خواہشات سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے اور اس طرح غافل ہو کر تباہی کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے۔ یہ کیا معنی ہے اس کا؟ یہ معنی بڑا سمپل سا ہے کہ جیسے جو ہمیشہ بیان ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، جیسے جیسے گناہ بڑھتے جائیں گے نا ویسے ویسے جو روح ہے نا وہ اس مٹی کے نیچے، اس نفس کے نیچے جو ہے وہ
دبتی چلی جائے گی. سمجھے؟ تو پھر یہ ہے کہ وہ اندر باہر ایک جیسے ہی ہوتا ہے. اور یہ جو ہے نا تاریکی قلب کی صفات پر اثر انداز، یہ وہی بات ہے کہ وہ جو آواز ہے نا اس کی ملہم کی، فرشتے کی، وہ آنا جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے. آواز تو ہوتی ہے لیکن آتی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ چوتھے کمرے میں بول رہا ہو، بول تو وہ رہا ہے لیکن یہاں اس کی آواز نہیں آ رہی. سمجھے؟ اب سمجھ گئے بات؟ تو آواز تو آ رہی ہوتی ہے، ملہم اپنا کام تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو خواہشات کی پورا ہونا اور جو گناہوں کا جو غبار ہے، جو کالک ہے گناہوں کی، وہ اس حد تک ہو جاتی ہے کہ انسان اس آواز کو سن نہیں پاتا جو آ رہی ہے مگر سنائی نہیں دے رہی. ٹھیک ہے؟ پھر وہ غافل ہو جاتا ہے. جب تک قلب زندہ ہے نا بندہ غافل نہیں ہوتا. جب قلب جو ہے وہ اندھیروں میں گم ہو جائے گا نا تو بندہ غافل ہو جائے گا. فقد احتمل بہتانا، تو اس نے بہتان باندھنے کا بوجھ اٹھا لیا. یعنی صاحب نفس سے بوجھ اٹھا لیا جو قلب کو اطاعت اور عبودیت پر پھیر دیتی ہے. یعنی جو نفس نے کیا تھا نا وہ بوجھ جو ہے وہ اب کہتے کیا ہیں جب گناہ کرتے ہیں میرا دل کرتا تھا، یہی کہتا ہے نا، حالانکہ وہ دل نہیں کرتا تھا، وہ دماغ اس کو کہتا تھا یہ کرنا. کیوں دماغ اب کیوں کہتا تھا؟ کہنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ دماغ جو ہے وہ تو سوچتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو پروسیس کرتا ہے چیز کو. ہاں ایسے ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو تمہیں گمراہی کی طرف لے کے جانے والا ہے نا، وہ جو تمہارے ساتھ ایک شیطان، وہ یہاں ہوتا ہے پیچھے. سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ یہاں وسوسہ ڈالتا ہے برین میں تمہارے، اور برین اس کے وسوسے کو پروسیس کر دیتا ہے. نیک بات کی ہدایت قلب سے آتی ہے. قلب سے جو آواز آ رہی ہے اس کو برین پروسیس کر دیتا ہے، انسان نیک کام کرتا ہے. لیکن جب جو شیطانی آواز آ رہی ہے، جو وسوسہ آ رہا ہے، جب برین اس کو پروسیس کرتا ہے تو انسان گناہ کرنے لگ جاتا ہے. آپ سمجھ کے بات؟ تو اب یہ نفس، یہ شیطان جو ہے وہ اس جسم کے قلب اور دماغ کے ساتھ جوائنٹ ہوا. اسی لیے تو وہ ساتھ پیدا کیا گیا کہ پتہ لگے کہ کون میرا ہے اور کون نہیں ہے. اور اب پتہ تو اللہ کو ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب جس طرح کلاس میں ایک بچہ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے یار اس نے میٹرک بڑے آسانی سے کر جانا، لیکن آپ اس کو سیکنڈ کلاس میں میٹرک کی سند نہیں دے سکتے کہ دے دیں گے. بس وہی بات، پتہ تو اللہ کو ہے کہ یہ میرا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو بچپن میں سند نہیں دیتا. وہ اور لوگ ہیں، وہ اولیاء اللہ جو پیدائشی ولی ہیں وہ اور لوگ ہیں. عام بندے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ نبی ہیں وہ اور لوگ تھے. سو یہ بوجھ جو ہے پھر صاحب نفس نے وہ بوجھ اٹھا لیا جو قلب کو اطاعت اور عبودیت سے پھیر دیتی ہے. یعنی وہ جو بہتان لگا کے اس نے گناہ کیا، وہ بوجھ تو اس نے اٹھا لیا، لیکن اس بوجھ کی وجہ سے ہی ہوا کہ قلب بھی جو ہے وہ برائی کی طرف، برائی کو بلکہ انجوائے کرنے لگ گیا، یہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ وَإِثْمًا مُبِينًا، اور قصداً کھلا گناہ کرنے کا بوجھ اٹھا لیا. اب یہ آگے مسئلہ یہاں پہ آ گیا. جو معصیت کی صورت نفس سے برآمد ہوا، یعنی گناہ کی صورت میں، اور قلب نے وہ کبیرہ گناہ کیا، تو یہ ایسا ہی ہے کہ مرکب بنا دیا جائے. یعنی جب وہ دونوں مل گئے تو پھر یہ کمپاؤنڈ بن گیا، مرکب، دو چیزیں بن گئی، اکٹھی ہو گئی، جس کا جوہر قلب اور جس کی کھال نفس ہے. جس کا جوہر جو ہے، جو اس کا بنیادی عنصر ہے، وہ قلب سے آیا، اور جس کی کھال جو ہے وہ نفس ہے. لیکن یہ ایسے نہیں کہ قلب نے کہا کہ میں تو گناہ کر لے. یہ ادھر سے آیا کہ نفس نے کیا اور قلب نے اس کے بوجھ کی وجہ سے اس کو اڈاپٹ کر لیا. ٹھیک ہے؟ اور یہ مرکب شقاوت یعنی بدبختی، قلب کی سختی کے لیے اکسیر ہے. لہذا عذاب سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. اب ذرا اس پہ غور کرو اور اپنے حالات دیکھو ارد گرد کے، کہ جب گناہ کرے بندہ خود، بہتان لگا دے کسی اور پر، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے دل مزید سخت ہوگا، بدبختی بڑھے گی،
اور دل مزید سخت ہوگا، اور اس سے پھر عذاب جو ہے اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، کیونکہ جب سارا وجود کھال بن جائے تو یہ قرض کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب کھال جوہر کی جگہ بھی لے لے تو پھر جوہر کا قرض باقی رہتا، اور قرض سے چھٹکارا نہیں جب تک کہ وہ اتر نہ جائے، سمجھے؟ اس لیے عذاب جو ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 56، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ہم ان قریب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے، یعنی جلیں گی کھالیں، پھر نئی کھال چڑھے گی، پھر جلے گی، یہ پرپیچول ہے، مستقل چلتا رہے گا، اس لیے کہ جوہر کو مکمل طور پر کھال سے بدل دیا گیا ہے۔ اب وہاں ایسے ہی ہوگا جیسا کہ انہوں نے دنیا میں فیصلہ کیا تھا، واللہ عالم۔ اس کی جتنی سزا ہے وہ نفس ہی کو ملنی ہے، کیونکہ نفس نے گناہ کو اڈاپٹ کیا تھا، آپ سمجھ کے بات؟ تو اب وہ دل کو تو اس کا نہیں ہے، قلب کو اس پہ کوئی اس کا نہیں آئے گا، مگر سارا کا سارا 100% جو ہے وہ کھال کے اوپر چلا جائے گا، اور وہ ہے نفس، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کی سزا جو ہے وہ یہ سورہ نساء آیت نمبر 56 میں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم، یہ جو آیت ہے اس میں یہ بیان کر دیا گیا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ دوزخ کے اندر ان لوگوں کو جلایا جائے گا، ان کی کھال جل جائے گی، جیسی وہ جلے گی نئی کھال آ جائے گی فوراً، پھر وہ کھال جلے گی، پھر نئی کھال آئے گی، پھر وہ جلے گی، یہ اس طرح جو ہے یہ عذاب جب تک اللہ چاہے گا تب تک یہ عذاب جو ہے وہ چلتا چلا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل سے خیر البریہ بنایا، یعنی مخلوق میں سب سے بہترین۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، ہمت کر لی تھی انہوں نے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی بخششوں سے بخشش ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور کسی کے کسب اور کسی سبب کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ایمان اور مال صالح کی توفیق دیتا ہے، اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین و آخرین کا اگر پکارا، کیونکہ فرمایا ولولا فضل اللہ علیہ ورحمتہ، رحمت بنیادی چیز ہے، فضل اس کا بڑھا دینا، ٹھیک ہے، بنیادی چیز جو ہے وہ رحمت ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، فضل سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو بڑھا دیا، کوانٹیفائی کر دیا، اس کو، اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ بڑھا دی ہے، وہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ فضل مین اضافہ، آپ اس کو ایسے سمجھیں، ٹھیک ہے، کسی چیز کو بڑھا دینا۔ سو اللہ کی رحمت کا ہونا ایک اور بات ہے، اور اللہ کا فضل ہونا جو ہے رحمت کا بڑھا دیا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ کیونکہ اکٹھے آئے تھے تو لہٰذا یہاں رحمت کی بات ہوگی، اور ویسے بھی اگر اجر بھی ملے ثواب بھی ملے تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، تو ہر حال میں جو ہے وہ رحمت کا بڑھانا جو ہے وہ فضل ہے، ٹھیک۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے وصل کی راہ سے گمراہ ہو جاتے، یہ آ گیا پوائنٹ اصل میں۔ ہم یہاں کہتے ہیں میں نے اتنے قرآن شریف پڑھے، میں حافظ ہوں، میں نے اتنے وظائف کیے، میں نے اتنے چلے کیے، ٹھیک ہے، تو لوگ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، لیکن حقیقت حال تمہارے سامنے یہ روایت ہے۔
جب تک اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تب تک کوئی بھی جو ہے وہ گمراہی سے نہیں بچ سکتا. سمجھے؟ ٹھیک ہے. یہ میں پہلے بھی اللہ کی رحمت سے کئی سال پہلے بیان کر چکا ہوں, میں رپیٹ کر دیتا ہوں اس کو. ہم میں جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں اور عام علماء اور یہ مولوی اور مولاناز جو ہیں ان کے راستے میں فرق کیا؟ بیسک بنیادی فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے, بنیادی فرق. اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز اور قرآن پڑھ کے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ سیدھے راہ پہ ہوتا ہے, گمراہی سے بچ جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو نمازی ہے وہ زانی بھی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. جو حافظ ہے وہ زانی ہے کہ نہیں؟ جو حافظ ہے وہ ظالم بھی ہے, نظر آتا ہے, بالکل ہے. ٹھیک ہے. سو اگر یہ قرآن کا سینے میں ہونا یا نماز کا پڑھنا یا یہ جو عبادات ہیں صرف فقط یہ کرنا اور اس پہ تکیہ کرنا کہ اس کی وجہ سے میں رائے مستقیم پہ ہوں گا, ٹھیک ہے, یہی ہے نا, تو پھر ان میں یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر ان میں یہ حسد, یہ تکبر, یہ ظلم, یہ لوگوں کو گمراہ کرنا, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. ان میں فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے. اب ہمارے میں کیا؟ ہمارے میں یہ نہیں ہے. ہمارے میں یہ ہے کہ اللہ کا فضل, اللہ کی ذات, اللہ کا فضل, اس کی رحمت, اس کے متلاشی بنو. سمجھے؟ کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگی تب تک تم صراط مستقیم پہ قائم نہیں رہ سکتے. اور صراط مستقیم کا حصہ ہے عبادت, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, حفظ کرنا, یہ تمام چیزیں. ٹھیک ہے. لیکن یہی صراط مستقیم نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یعنی وہ صراط مستقیم کا حصہ تو ہے, مگر اگر آپ یہ کہیں کہ یہی چیزیں صراط مستقیم ہے تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ پھر اس کے بعد جو قرآن کی اتنی ساری آیات ہیں جو کہ آپ کو اپنے اخلاق کے بارے میں, ادب کے بارے میں, ٹھیک ہے, آپ کو جو شیطانی خطوات جو آیت میں ہے کہ جو شیطان کا نقش قدم ہے اس سے بچنے کے متعلق ہے, وہ ساری آیات کہاں جائیں گی؟ پھر اس پہ عمل کون کرے گا؟ کیونکہ یہ تو چند آیات میں ہے نا, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, ٹھیک ہے, اور اس طرح روزے کے بارے میں, اس طرح حج کے بارے میں, یہ تو چند آیات میں, گنی چنی آیات. مگر اگر آپ باقی قرآن اٹھا کے دیکھیں, باقی سارا آپ کا جو ہے وہ اس پہ ہے کہ جہاں جس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ نے شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا. اینڈ مائنڈ یو, اس کو یاد رکھنا, اگر آپ صرف یہ کہیں کہ نماز آپ نے ادا کی تو آپ شیطان کے راستے سے ہٹ گئے, یہ غلط فہمی یہ ہے. نماز شیطان نہیں پڑھتا, اس کا رپھڑ یہ آدم سے ہے اور بنی آدم سے, اس کا جھگڑا اللہ سے نہیں. تو لہذا یہ جو زوال کے وقت اور دوسرا جو منع کیا جاتا ہے کہ اس میں نماز نہیں پڑھنی, اس وقت شیطان اپنی جماعت کے ساتھ ادھر لگا ہوتا ہے عبادت کرنے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ نماز کے ساتھ میں صراط مستقیم پہ ہو تو بہت بڑی بھول ہے. پھر سیکنڈلی یہ ہے کہ معلوم ہے کہ نماز قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. کئیوں کی نماز مصلی سے آگے نہیں جاتی, سمجھے یا نہیں سمجھ میں آئی؟ لوگ کچھ چیزوں کا اہمیت نہیں دیتے, لیکن ہمارے نزدیک ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ایک سلسلہ چشت میں وظیفہ, ایک بلکہ ورد کہنا چاہیے, جو تمہیں سب کو معلوم ہے, اس کا مصبات عشر, ٹھیک ہے. ایک شخص حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا, وہ ریگولرلی یہ پڑھتا تھا مصبات عشر.
تو وہ کہیں تاجر تھا، وہ اس سفر میں تھا، ٹریڈ کے لیے جا رہا تھا کہیں، تو راستے میں ڈاکو آ گئے۔ وہ ڈاکو اسے لوٹنے لگے تو ایک دم کچھ گھوڑ سوار آئے اور وہ 10 تھے تعداد میں، تو کچھ نے ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی، کچھ نے ٹوپیاں نہیں پہنی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان ڈاکوؤں کو بھگا دیا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ وہ شخص حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے پاس آیا، جہاں تک مجھے یاد ہے واقعی۔ اس نے کہا جی یہ سمجھا دیں یہ کیا ہوا میرے سے؟ انہوں نے کہا تم سب بات اشر پڑھتے ہو؟ آگے انہوں نے کہا وہ جو 10 تھے وہ وہی تھے جو تم پڑھتے ہو۔ انہوں نے کہا جی میں حیران اس پہ ہوں کہ کچھ نے ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی، کچھ نے ٹوپیاں نہیں پہنی ہوئی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا جس کے شروع میں تم بسم اللہ نہیں پڑھتے اس نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تھی، جس کے شروع میں تم بسم اللہ پڑھتے اس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس میں بات سمجھانے والی کیا ہے وہ بھی سمجھ لو۔ جو تم نماز ادا کرتے ہو نا، اس کا اپنا ایک جسم ہے، سمجھے؟ یہ اللہ کے حضور پہنچتی ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ جب سورہ العصر جو کثرت سے پڑھے نمازوں میں، تو جب اس کو دفنایا جائے گا تو یہ سورہ العصر اس کو ڈھانپ لے گی۔ تو ڈھانپ تو وہی سکتا ہے نا جس کا اپنا کوئی وجود ہو، سمجھے؟ اب وہ وجود ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہمارا تمہارا وجود ہے، لیکن وہ جب اس کی ضرورت ہوگی تو اس کو وجود میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ مراد یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کا کوئی اپنا وجود ہے، کوئی پھر رہے وہ نہیں، وہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرورت کے مطابق جسم عطا کر دے۔ بس جب ضرورت ختم ہو جائے گی تو بات ختم ہوگی، وہ کلام رہے گا اپنی جگہ پہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یا نہیں سمجھ میں؟ اسی طریقے سے سورہ البقرہ، سورہ آل عمران سے متعلق صحیح بخاری میں حدیث ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، کہ وہ اوپر جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے ہوں گی۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہاتھوں پیروں والا جسم ہو، تو کوئی بھی جسم کسی بھی طرح کا جو ہے اس کا جو نقشہ ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ ایک بنا دیا جائے گا جو تمہارے کام آ جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں ضرورت کے وقت کام آ جائے، ٹھیک ہے۔ سو پوائنٹ اس میں یہ تھا جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ یہ جو فضل ہے اور رحمت ہے اس کا متلاشی ہونا چاہیے، اور رحمت تو اللہ تعالیٰ سب پہ کرتا ہے، الرحمن ہے، ٹھیک ہے، وہ تو سب پہ رحمت کرتا ہے نا، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے جو بھی ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، سسٹم ہے۔ مگر جب آپ کو فضل چاہیے ہوتا ہے نا اس کا، تو اس کے لیے اخلاص جو ہے وہ لازمی ہے، سمجھے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی نہیں ہے کائنات میں، آپ سے بڑھ کر تو اخلاص کسی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بھی فرمایا کہ بولولا فضل اللہ علیہ و رحمتہ، اگر آپ پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، سمجھے؟ اس سے سبق سیکھ لیں۔ بور تو نہیں ہو گئے ہوں؟ پکی بات ہے۔ تو جب ان کو فرما دیا تو ہم تم تو کسی کھاتے میں کوئی نہیں ہے بابا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر ہم آپ کو آپ کی ذات سے بلکہ آپ کی ذات سے تمام روحانی اور جسمانی اجزاء کے اثرات کو زائل نہ کرتے تو آپ کا نفس اور روح اللہ تعالیٰ کی حضوری سے اور وصل کے تمام معاملات سے حجاب میں رہتے۔ بس وسیع فضل فرماتے ہوئے ہم نے ان کو تمام مکونات یعنی اجزاء کے ساتھ کو آپ سے دور کر دیا جو کہ حجاب کا سبب بنتے ہیں، اور ہم نے رحمت و کرم کے ساتھ ان اجزاء کے ذرات کو طے وصل کے لیے لطیف کر دیا۔ ہم نے ازل میں آپ کو اپنے پاس رکھا یہاں تک کہ آپ ہمارا فضل اور ہماری رحمت بن گئے، پھر ہم نے آپ کو دنیا میں بھیج دیا جیسا کہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں کے لیے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ ہم سمجھ میں آ گئی بات؟
جو بچا ہوا ہے نا وہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں بچا ہوا، اپنے کسی فعل کی وجہ سے نہیں بچا ہوا، وہ بچا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب جہاں تک یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضوری اور وصل کے تمام معاملات سے حجاب میں رہتے ہیں، یہ معاملہ یہ ہے، پھر دوبارہ اسی پہ چلے جاتے ہیں کہ نمازیں سب پڑھتے ہیں، جس کو توفیق ہے اللہ کی طرف سے نماز پڑھتا ہے، لیکن اس میں دو چیزیں ہر ایک کی نماز میں نہیں ہوتی۔ ایک، اس ٹائم پہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو محسوس کرنا، اور نمبر دو، اللہ سے تعلق قائم ہونا، یہ ہر ایک کی نماز میں نہیں ہوتا۔ سمجھے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ ایسا امام جس کی نماز میں یہ دونوں چیزیں ہوں نا، آپ کو اس کی پیچھے نماز پڑھ کے نا سکون ملے گا۔ اور اگر اس کی نماز میں یہ نہیں ہے نا، تو آپ کا دل صرف یہ کرے گا یار چلو جی نماز ہوگی، شکر ہے، بات ختم، کر کے دیکھ لینا کبھی۔ وہ نہیں سمجھ میں آئی بات، وہ تو منڈی ہی لا دو کہ سمجھ میں آ گئی بات، ویسے ہی لاتے رہتے ہو ہم، سمجھے؟ اب یہ ایک گناہ، دوسرا گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، یہ مل مل کے جو ہے نا یہ دل کو کالا کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف ہے کہ جس نے جمعے کی نماز جان بوجھ کر ترک کی تو پہلے جمعے اس کے دل پہ ہلکا سا نقطہ بنتا سیاہی کا، دوسری ترک کی تو وہ سیاہی پھیل جاتی دل پہ، اور تیسرا جمعہ ترک کیا جان بوجھ کے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، چھٹی۔ سو وہ حجاب آپ سمجھ لیں، وہ حجاب آ گیا، ایک کالا پردہ پڑ گیا دل کے اوپر، اور اس سے یہ جو اللہ کے ساتھ معاملات ہیں وہ پردے میں چلے گئے، وہ اب آپ کو نہیں ملنے والے، آپ جو مرضی کرتے کرو اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اسی لیے فرمایا کہ استغفار کیا کرو 100 مرتبہ دن میں، کیونکہ اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ وہ زنگ کیا ہے؟ یہ پردہ جو ہے نا، جب آپ استغفار کرتے ہیں اللہ معاف کرتا ہے، تو یہ پردہ جو ہے ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اینڈ دا بیسٹ ٹائم فار دس از سحر، استغفار، توبہ استغفار کرنا جو ہے وہ اس کے لیے بیسٹ ٹائم جو ہے وہ سحری کا وقت ہے، ورنہ تو خیر دن میں رات میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ وما یضلون الا انفسهم، اور وہ سوا اپنے آپ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتے، جو چاہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو یقیناً وہ آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہی آپ کی پیاری اور اطاعت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پھر وہ پوائنٹ آ گیا، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اس کو سمجھ لے کہ مرید جیسے ہی ارادہ کرتا ہے نا اور وہ اس ارادے میں عمل کر لیتا ہے، پاؤں نکالتا ہے کسی اور کی طرف جانے کے لیے، اس کی مریدی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اسی طریقے سے جو یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی گمراہ ہوں، تو وہ انہوں نے ارادہ ہی کیا تھا، چونکہ وہ نبی کا معاملہ ارادہ ہی کیا تھا، تو وہ پیروی اور اطاعت سے گمراہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مرید کے معاملے یہ ہے کہ اس کو یہ چانس یہ ہے کہ ہو سکتا نہ کرے، لیکن وہ جیسے ہی کرتا ہے وہ اطاعت سے اور پیروی سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ایک وقت میں دو باپ اور دو رہنما نہیں ہو سکتے، سمجھے؟ اور آپ تو ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور ان کی رحمت ہے، لہذا وہ خود کو اپنے آپ سے گمراہ کرتے ہیں۔ ما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اپنا الٹا نقصان کرتے ہیں، بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اور اللہ نے آپ کے قلب پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، قرآن یعنی کتاب جو ہے، اور حکمت یعنی قرآن کے حقائق اور اس کے اسرار و لطائف اور اس کے اشارات۔ یہاں حکمت کا مطلب جو ہے نا، یہ جو مفسر لیتے ہیں، یہ دوسرے تیسرے لیتے ہیں نا، وہ ظاہری معنی لیتے ہیں،
کہ حکمت عطا فرمائے کہ کیسے معاملات کو ڈیل کرنا ہے، کیسے دین کو لے کے چلنا ہے، کب کس صورت کیا کرنا ہے، اس کو حکمت کا انہوں نے یہ نام دیا۔ حکمت ایکچولی شاعر ہی قلب کا ہے، یہ یاد رکھنا۔ وہ زیادہ تو نہیں ہو گیا کچھ، یہ وصف ہے قلب کا، کیونکہ اس کے پیچھے خیر ہوتی ہے، اور خیر جو ہے وہ ہمیشہ روح کے ساتھ ہے، اور روح جو ہے وہ قلب میں پارک ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا حکمت جو ہے اس کا تعلق قلب سے ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو تمام چیزوں کا علم عطا کیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں آ کے کون کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے ان کو علم غیب نہیں دیا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ ما کانا و ما سیکون جو تھا اور جو ہوگا کا علم ہے، ٹھیک ہے، یہ والا جو کہ وہ تمام چیزوں کا علم عطا کیا جو کہ آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہاں سے یہ بات بھی ظاہر ہوگی، وہ کنفرم ہوگی وہ چیز کہ علم جو ہے وہ ذاتی طور پر صرف اللہ کے پاس ہے۔ ذاتی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ تو اس آیت سے یہ کنفرم ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو علم دیا۔ اس کی جو تفسیر کرتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں جو قرآن اور اس کے ساتھ جو شریعت کا علم ہے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے وہ آپ کو دیا۔ یہ مفسر یہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، مگر ایکچولی یہ براڈ، اس کا اسپیکٹرم بڑا براڈ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ظاہر کا علم دیا، ظاہر کا علم دیا، اور جب قلب آ جائے نا جہاں پہ، سمجھے، تو وہ باطنی علم کے ساتھ آتا، ٹھیک ہے نہیں؟ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہو، وہ کبھی تمہیں کہتا ہے یہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھو، کبھی کہتا ہے یہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھو، ایسے ہی کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ بند کرتے ہیں پھر یہی نظر آتا ہے، ادھر کچھ نہیں نظر آتا، اور جب ادھر رکھتے تو پھر جب دونوں کو چھوڑ دو تو سارا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز ان دو آنکھوں سے دیکھی جانی ہے اس کے لیے قلب کا کیا کام ہے، سمجھے؟ تو لہذا پتہ یہ لگا کہ کچھ چیزیں جو دو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ دل سے دیکھی جاتی ہیں، سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ دنیا کے معاملات، ظاہری معاملات جو ہے وہ دو آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں، لیکن جب آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ جو ہمارا ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ اور یہاں کیا ہے، ٹھیک ہے، جو نظر نہیں آ رہا، تو پھر اس کے لیے وہ آنکھ چاہیے جو نظر نہیں آ رہی۔ ظاہر کے لیے ظاہری آنکھ اور باطن کے لیے باطنی آنکھ۔ وہ باطنی آنکھ جو وہ قلب ہے آپ کا، ٹھیک ہے، چلو شکر۔ پیروی اطاعت جو ہے، پیروی اطاعت جو ہے آپ نے شروع کریں، تو ہم کو سر وہ انٹرنیٹ پہ جو ریسورسز ہیں باقی ہم ادھر سے کچھ لے لیتے ہیں انفارمیشن وغیرہ، وہ پھر پیروی اس کی صرف چلی جائے، اسی کا مطلب بات صرف اسی سے۔ دیکھو جو یہاں تک نبی والا معاملہ تھا نا وہ تو سمجھا دیا کہ انہوں نے تو نیت کی کہ ہم نبی کو گمراہ کر دیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تو ارادہ کرتے ہی نہ آپ کے جماعت سے ہی نکل گئے ہوتے، ٹھیک ہوگی نا، آپ ایسے سمجھ لیں۔ جہاں تک تعلق ہے یہ سوال کا، علم کے لیے آپ مختلف ریسورسز استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، علم حاصل کر لیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے ٹاپک دیکھنا کوئی تو میں ادھر ادھر دیکھ لوں، ٹھیک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ وہاں آئے گا جو مرید والا تھا، وہ یہ معاملہ آئے گا کہ وہ کسی اور کے پاس جا کے آگے سر جھکا دے کہ جی آپ مجھے جو ہے نا وہ یہ بتائیں یہ کیا، یا آپ میرے لیے یہ کریں یا وہ کریں۔ دیٹ مینس کہ آپ نے اپنے جو شیخ ہے اس پہ ٹرسٹ کھو دیا، جب ٹرسٹ کھو دیا ہے تو پھر تعلق نہیں رہا، وہ یہ معاملہ ہے۔ امام مسجد ہے، جب نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو ابھی وہ بھی نماز کے بعد 5 منٹ کے لیے کچھ بتاتے ہیں نا، مسئلہ بتاتے ہیں۔ اچھا، اب ہمیں بھی کنفیوژن ہے یار، آپ نے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کو مثال بتایا اس پہ 5 منٹ کے لیے، وہ نماز سب پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت،
ہم بھی گاڑی سن لیتے ہیں، جب نماز ختم ہوتی ہے تو کوئی ایسی پوائنٹ رہ گیا تو اسے اگر پوچھ لیا تو اس سے پوچھنا نہیں چاہیے، ہمیں اس سے ڈسکس نہیں پوچھنا چاہیے اچھا کوئی ایسا جیسے ان میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر وہ بھی معاملہ تب آتا ہے جب آپ کسی کو اپنا شیخ مان لیں، ٹھیک ہے نا، معاملہ تب آتا ہے. یا آپ یہ کہیں گے نہیں یار یہ جو ہے نا وہ میرا شیخ تیمی ہے تو چلو ادھر چلے جاتے ہیں، یہ تو کام سے غرض ہے، یہ بدنیتی ہے، سمجھے. تو جب آپ یہ کریں گے نا تو پھر اطاعت اور پیروی ختم ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی سے کوئی چیز پوچھنا نہیں. نہیں سر جی، آج تو ہر بندہ اپنی مرضی کی چیز بتاتا ہے نا. وہ یہ چیز تو نہیں بتاتا کہ جو جیسا آپ فرماتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ یہ اس طرح ہونا چاہیے، اس میں میری ذاتی رائے نہیں ہے. اور اگر اس میں اگر میں نے کویکشن کرنی ہوئی تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں، لیکن اس میں میں نے ڈن نہیں کر دیا کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. لیکن باہر جو بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں لو دوستوں ساڑھے کو موقع کوئی ہے پسند نکلے دیتا بس نکال سب. جس دن کوئی اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لے نا وہی دن اس کی ہلاکت کا دن ہوتا ہے، وہی دن ہلاکت کا دن. عقل کل کوئی بھی نہیں ہے، ہر ایک میں خامی ہے، مجھ میں بھی خامی ہے، ہر ایک میں کمی ہے، مجھ میں بھی کمی ہے، سمجھے. تو اگر ہم اپنے آپ کی یہ چیز نہیں پہچان سکتے، اپنا یہ نقص نہیں پہچان سکتے کہ ہماری ڈائریکشن کون سی کہ ہاں کہ میرے میں یہ ایک کمی ہے، اگر ہم یہی نہیں پہچان سکتے تو پھر ہمیں یہاں بیٹھنے کا بھی حق نہیں ہے. سمجھے. اگر نا پچھلی جو تھی اس میں وہ دل کے آئینے میں زنگ کی بات تھی، پھر محسوس ہوا کہ یار اس میں تھوڑی ایکسپلینیشن کر دینی چاہیے کیونکہ وہ حدیث کے مخالف نہ ہو جائے، تو پھر آج جو اس کی کریکشن ایکسپلینیشن بھی کر دی، سمجھے نا. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ یہ چیز بیچ میں جو ہے نا یہ ہو گئی ہے، یہ چیز بیچ میں ایکسپلینیشن اس کی چاہیے ہوگی ورنہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو یہ اللہ کا احسان ہے نا، اور کیا. سو آپ نے کو تو یہ اسی کے تو مرے ہوئے ہیں سارے کے سارے، یہ اور کس بات میں مرے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو انہوں نے فائنل وہ سمجھ لیا کہ جو ہم کہتے ہیں بس وہی ہے، باقی سب ایسے ہی کہتے ہیں. یہ نہیں ہے، دین میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اولیاء اللہ نے اسی کو اپنایا، ٹھیک ہے، اور جو اولیاء اللہ کے راستے میں چلنے والے انہوں نے بھی اس کو اپنایا. اس میں کوئی دوسری اور بات ہو نہیں سکتی، سمجھے. اب اگر کوئی غلط مطلب لے کے بیٹھ جائے تو لے کے بیٹھ جائے، وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے اس کو تو بدل نہیں سکتے نا. اب یہی والی آیت لے لیں نا، جو میں نے بتایا کہ مفسرین کا فرق کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ شریعت کا علم ہے، ٹھیک ہے. یہ شریعت کا علم کے ساتھ ساتھ یہ ظاہر اور باطن کا، آگے اور پیچھے کا، تمام کا جو گزر چکا ہے، جو ہونا ہے، وہ اس تمام کا علم ہے. اور اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت اگر یاد ہو تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کے خطبے کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد جو قیامت تک ہونا تھا وہ تمام بتا دیا تھا. جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. یاد آئی ہے حدیث شریف. تو یہ اسی کے پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا نا کہ آئندہ کیا ہونا ہے، قیامت کے نزدیک کیا ہونا ہے، قیامت کے ٹائم پہ کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا علم نہیں ہے؟ وہی بات ہے. تو اس کی جو ایکسپلینیشن ہے یا اس کی جو کمنٹری ہے وہ بڑی لمیٹڈ کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کا علم لمیٹڈ ہے، ان کو ادراک نہیں ہے ان چیزوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سے پہلے ما کانا و ما سیکون کا علم نہیں جانتے تھے شب معراج سے پہلے. اب سمجھ میں آ گئی بات. آپ گئے ہیں، آپ کو سارا دکھایا گیا، جو فیوچر میں ہونا تھا وہ دکھایا گیا. اچھا اب میں تمہیں ایک مثال دے دوں، اور میں یہ مثال کیونکہ سوال بھی ہے، ایک تو سوال ہے وہ، سوال یہ ہے ہوا کہ اگر کوئی نیکی کا کام پوشیدہ کیا جائے اور وقت آنے پہ اس کو مجبوراً ظاہر کرنا پڑے تو کیا اس کا اجر و ثواب کم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا کم اس کا، اس لیے کہ آپ کی نیت تو اس کو پوشیدہ رکھنے کی تھی، لیکن آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ اتنے مجبور ہو گئے کہ آپ کو پھر بتانا پڑا کہ میں نے کیا نیکی کی ہے. تو اس میں مجبوری کے تحت جو کام کیا گیا وہ حدیث شریف کے مطابق اللہ نے وہ معاف کیا ویسے امت کو. کانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے. یہ فضل عظیم ہے، یہ فضل ہے کہ وہ آپ کو وہ علم عطا کرے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. نمبر ایک، آپ کو وہ علم عطا کرے
جو کہ باطن کا علم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، سمجھے؟ رحمت یہ ہے کہ آپ کو ظاہری علوم عطا کر دے، اور فضل یہ ہے کہ وہ آپ کو باطن کے علوم بھی عطا کر دے۔ اور فضل کب ہوگا؟ جب اللہ راضی ہوگا۔ ویسے تو جب مرضی کرے، یہ تو اس کا اختیار ہے، لیکن نارملی جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ راضی ہوگا تو فضل فرما دے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ العظیم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضل و رحمت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین پر اللہ کا فضل و رحمت ہے۔ لہذا حدیث قدسی ہے، لولا کا لما خلق الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق تخلیق نہ کرتا، سمجھے؟ بس اچھی طرح سمجھیے۔ یہ تاویلات نجمیہ ہے، 113 نمبر آیت یہاں تک مکمل ہوئی۔ فی تفسیر اشاریہ صوفی نجم الدین الاسدی الرازی شیخ العلا السمنانی جلد 2 صفحہ 196 سے 199 تک، یہ دارالکتب علمیہ بیروت میں 1970 میں پرنٹ ہوئی تھی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں۔ یہاں اصحاب ہوا کا راز بیان فرمایا، خواہشات کے پیروکاروں کا۔ ہوا یہ نا ہوا، خواہشات، ٹھیک ہے، ہوا۔ اور اس میں اشارہ کیا ہے کہ جب نفس، خواہش اور شیطان سرگوشی کرتے ہیں، اب 3 چیزیں آگے دیں، نفس، خواہش، شیطان سرگوشی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں شر ہے، اور یہ برائی، شر، فحاشی اور مکروہ کاموں کا الا من امر بصدقات و معروف و اصلاح بین الناس، بجوز ان لوگوں کے جو حکم دے صدقہ دینے کا یا نیک کام کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا۔ یہ توفیق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ بس نیک کام کرنا، نیکی کا حکم دینا، خیر کے کام کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا نفس اور خواہش اور شیطان، یہ تو ہر وقت ساتھ لگے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوگی بات؟ نفس آپ کا اپنا وجود ہے، خواہش اس کی مٹی میں پلنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور شیطان آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہوا، رائٹ؟ یہ ہر وقت موجود ہے، لیکن توفیق الہی جو ہے وہ کسی کسی کو ہے۔ اب یہاں ہم کہیں گے دیکھو جی، توفیق تو اس کو بھی ہے جو حرام کے پیسے سے جو ہے جو لنگر کھلا دیتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ حرام کے پیسے سے مسجد بنوا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ رائٹ، آپ کی بات ٹھیک ہے، بظاہر ٹھیک ہے، لیکن جو یہاں بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ توفیق ہے جس کے پیچھے اخلاص موجود ہوتا ہے، سمجھے؟ وہ جو اس کو توفیق دی گئی ہے نا وہ مسجد بنوا لے، ٹھیک ہے، وہ صرف اس کا معاملہ نہیں ہے، وہ پھر وہ آپ کو آرام کا امام بھی آئے گا اس کے اندر، اس کو بھی تو کہیں جگہ دینی ہے نا، اللہ نے کہ نہیں دینی، بات سمجھے؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، جو دنیا میں جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں کلمہ پڑھ کے بھی، ٹھیک ہے، وہ بھی بھوکے تو رہتے ہیں، بھوک تو ان کو بھی لگتی ہے نا، تو حرام والے پیسے کو لنگر کی توفیق دیتا ہے کہ چل تیرا پیسہ بھی حرام کا، اور جنہوں نے کھانا ہے وہ بھی میرے ایک طرف سے جو ہے نا وہ فارغ ہے، چل جیسا تیرا پیسہ ویسے تیرا کھانے والے۔ پلے پڑ گئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں یہ ایسا ہے، تو یہ وہ اس کے ایک کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ایسے نمازی بھی ہیں جو کہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، جو منافقت کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر مسجد بھی تو ایسی چاہیے نا، لگی سمجھ؟ شاباش۔ لیکن وہ جو توفیق جو ہوتی ہے، اصل جو توفیق ہے وہ وہی ہے جو اخلاص کے ساتھ والی تھی، وہ کسی کسی کا نصیب ہے۔ تو بے شک وہ عام طور پر اپنے انبیاء اور رسول کو وحی کے ذریعے سے اور اپنے خاص بندوں کو خواطر روحانی اور الہام ربانی کے ذریعے سے نیکی کا حکم فرماتا ہے۔ یہ خواطر مولم فرشتہ کے واسطے سے اور بغیر واسطے کے عطا فرماتا ہے، دونوں کور ہو جاتے ہیں، انبیاء کو وحی کے ذریعے سے بھی اور الہام کے ذریعے سے بھی، اور لیکن
جو انبیاء کے علاوہ اپنے بندے اس کے اللہ والے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ ملہم فرشتے کے ذریعے سے بھی اور بغیر ملہم کے بھی سے بھی الہام ربانی کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے؟ علم عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے آدمی پر شیطان کا اثر وسوسہ ہوتا ہے اور فرشتے کا بھی اثر. شیطان کا اثر یہ ہے کہ انسان سے برائی کا وعدہ کرتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے، اور فرشتے کا اثر یہ ہے کہ وہ خیر کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے. تو جو شخص یہ پائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو دوسرا اثر پائے یعنی شیطان کا تو شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کرے. پھر آپ نے آیت الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور فحاشی کا حکم دیتا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے آیت پڑھی. سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن چیپٹر 3 سورۃ بقرہ کا حدیث کا نمبر 2988، اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث جو ہے 997 پہ موجود ہے کتاب الرقائق میں. اور اعلام جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر واسطے عطا ہوتا ہے وہ قلب پر 2 ضربے مارتا. ٹائم ہو گیا ہے، اس کو اگلی دفعہ کریں گے کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے. ٹائم بالکل آگے. ٹھیک ہے. آج اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. من تصوم وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.